بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد. اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا. اسلام بہت غربت کے سائے میں پلتے ہوئے اسلام پھیل رہا تھا. تو دنیا بھر میں جب ڈنکے بجے تو نجران کے عیسائی تھے, انہوں نے کہا بھئی ایسا کون سا مذہب ہے, کیونکہ وہ تو امیر بھی تھے, مستحکم بھی تھے, مستعد بھی تھے, پیسے والے بھی تھے. انہوں نے کہا ایسا کون سا مذہب ہے بھائی کہ جو اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. اور ادھر بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جو ملکۃ العرب, دنیا بھر میں ان کے جو وہ سامان جاتے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ سونا نچھاور کر رہی تھی, کہہ رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو, یہ لو یہ لو یہ لو. تو بی بی کی بھی بہت زیادہ دنیا بھر میں تھی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تو چرچا تھا ہی بہت. کہا بھائی یہ کون سا نعمت ہے, چلو بھائی چلتے ہیں. جہاں کے سپاہی ہیں جناب, بہترین خچر خریدے, بہترین گھوڑے خریدے, اور جناب سونے کی سلیبیں لے کے چاندی کے سکے لٹاتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے. اچھا. اور پوچھا کہ بھائی کہاں ہے وہ جو نیا ایک دین کی بات کر رہا ہے. لوگوں نے مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر دیا. وہاں گئے تو اب جو جاؤ حشمت دیکھا تو قیصر و کسریٰ بھی شرمائے جاؤ حشمت نے, مگر سادگی اتنی کہ ٹاٹ کے اس پہ چٹائی پہ بیٹھا ہوئے, اور شیر خدا ان کی غلامی میں کھڑے ہوئے ہیں. تو کہا بھائی یہ اب شیر خدا, خیر ان کے تو قصے تھے ہی بہادری کے. خیر بھائی پہنچے اور جناب علی سلام کیا, اپنے حساب سے سلام کیا. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ چپ رہے, وہ کچھ نہیں کہا. اللہم صلی علی بڑے پریشان ہوئے. محمد. تو یہ زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم کے لیے صلی علی آئے تھے. محمد وعلی صلی محمد. بڑے اللہ. پریشان ہوئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہمان کی عزت بھی اپنی جگہ پہ, اور ویلکم تو, اور میرے رسول تو نمونے اخلاق تھے, مگر خاموشی. بات یہ کہ پہچانوانا بھی تو تھا نا کہ یہ آگے جا کے اسی طرح سے تو مباہلہ ہونا تھا نا. مشیت عزتی یہی تھی, مشیت پروردگار یہی تھا, مشیت نبی یہی تھا کہ اگر وہ بات شروع کر دیتے تو مزہ نہیں آتا. خیر بھائی کچھ دیر وہ بیٹھے رہے, میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خاموش بیٹھے رہے, مولا علی بھی خاموش بیٹھے رہے. باہر نکلے چپ چاپ. تو ایک صاحب ملے, تھوڑے لمبے تھے, وہ کہنے لگے بھائی کیا ہوا. کہا وہ تو جواب نہیں دیا, خاموش رہے بالکل. کہا تو بھائی اتنا بڑا آدمی ہے, کوئی وکیل کرو. للچائی نظروں سے مال و دولت کے ساتھ دیکھا. نام مجھے پتہ نہیں ہے, تاریخ میں نام لکھ رہا ہے, پڑھ لیجیے جا کے, مجھے نہیں پتا, میں ویسے بھی کم عقل آدمی ہوں, کم علم آدمی ہوں. اچھا آپ مسکرا رہی ہیں, مطلب آپ کو نام پتا ہے. وہ جو کہیں بھی سو جاتے تھے, چلو وہ جو کہیں بھی سو جاتے تھے, وہ نام آپ کو پتا ہے. بہرحال میں ان کا نام نہیں لے رہا. اچھا. کہا بھائی میں وکیل بنوں گا. تو دیکھو وکیل کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں لالچ کہا نا آپ نے, کہا تو وہ جو اور کہیں بھی سو جاتے للچائی بھی نظروں سے سونا چاندی کا جی دیکھا. جی. کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کچھ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. تو عیسائی تو اتنی دور سے آئے ہی تھے, اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس کچھ پیشن گوئیاں بھی تھیں کہ ایک نیا دین آنے والا ہے. اچھا. تو انہوں نے دیا بھائی. دنیا کے آدمی نے, دنیا کی لالچ والے نے دنیا کو خریدنے کی کوشش کی, اور دنیا لے کے وہ مطمئن ہو گئے. نام میں نہیں بتاؤں گا, اب آپ خود سوچیے وہ کون تھے. اچھا. خیر بھائی صبح ہوئی, گئے لے کے جناب, بڑے اس کے تم و تراق سے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بات چیت کی کوشش کی. میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دفعہ خاموش رہے, نہ ان کی بات کا جواب دیا, نہ ان کی بات کا جواب دیا. اب تو یہ بڑے پریشان ہوئے, باہر نکلے تو ایک اور ملا جو ان سے بھی لمبا تھا. اس نے کہا, اس نے بھی للچائی بھی نظروں سے چاندی کی انگوٹھیاں اور سونے کے سکوں کے دیکھا. کہا بھائی بڑا وکیل, بڑے پیسے ایسے نہیں ملتے چھوٹے موٹے لوگوں سے, یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, تو بڑا وکیل کرنا پڑے گا, دولت بھی بڑی خرچ کرنی پڑے گی. اچھا. تو وہ بھی دنیا کے لالچی تھے, تو وہ جو بکرا منڈی والے, اور انہوں نے کہا اندر سے بھی سفارش کراؤں گا. اچھا, بکرا منڈی والے جو بھی تھے وہ اندر سے بھی سفارش کراؤں گا. تو 2 سفارشیں ہوں گی تو ضرور ہی بولیں گے. رسول خدا بزنس مین تھے نا, وہ بزنس مین تھے. بکرا منڈی. دنیا کو آج تک اسلام کو بزنس کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں. لمبی لمبی داڑیاں, بڑے بڑے پجامے, وہ بکرا منڈی والے. خیر وہ جو بھی تھے, اچھا اچھا, بڑی تگڑی فیس, بڑا وکیل, بڑی فیس دیا بھائی. دوسرے دن جب وہ گئے, پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی بات کا جواب نہیں دیا, اور ان کی بات کا جواب دیا. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر وہ خاموش ہو گئے.
جی اب یہ دوبارہ باہر آئے تو جناب سلمان فارسی علیہ السلام ملے. کہا بھائی اللہم صلی علی محمد. بہرحال 10ویں درجے میں فائز ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, میرے نبی نے کہا ہے اہل بیت میں سے ہیں. صلی اللہ علیہ اور آپ کو پتا جناب سلمان فارسی تو جب مسجد میں جاتے تھے تو پہلے اپنی داڑھی سے در سیدہ پہ جھاڑو دیتے تھے, ریشے مبارک سے دیتے تھے. سبحان اللہ. تو بلکہ ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ان سے ایک دفعہ پوچھا مولا علی کہاں ہیں, تو اندر سے جناب فضہ سلام علیہ کے رزق بانٹ رہے ہیں. تو کیا کہہ رہی ہو فضہ؟ کہا ہاں رزق بانٹ رہے ہیں. گئے دیکھا تو آسمان میں آسمان پہ رزق بانٹ رہے ہیں. مسجد نبی گئے تو دیکھا مولا علی آ رہے تھے مسکراتے ہوئے. کہا مولا علی یہ فضہ تو کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے 7ویں 4تھے آسمان پر ہیں, رزق بانٹ رہے ہیں. مولا علی نے مسکرائے اور آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, دیکھا بھائی مولا علی یہی کام کر رہے ہیں. کہا مولا فضہ کہاں تک دیکھ سکتی ہے؟ تو جو فضہ کی سلام اللہ علیہ کی یہ منزلت تھی, تو جناب سلمان فارسی تو ان کے جناب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام بھی چل رہے ہیں. علی کے تلووں کے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, علی کے تلووں کے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, مجھے تو بس فلک تک دکھائی دیتا ہے, مجھے تو بس فلک تک دکھائی دیتا ہے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی دہلیز پہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے ریشے مبارک سے جھاڑو دیتے تھے, ریشے مبارک سے صاف کرتے تھے. کہا کہ بھائی لوگوں سے کہا کہ دیکھو آج ان کا حال یہ ہے, جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ حال ہے تو انہوں نے ان کے مریدین جو بھی تھے ان سے کہا کہ کل قبر میں تم ہر کسی کو جب بھی قبر کا ہوگا تو مولا علی اپنی شکل دکھائیں گے. تو جب یہاں یہ تمہیں نہیں بچا پا رہے تو وہاں پہ کیا بچائیں گے؟ اللہم صلی علی محمد محمد. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز شیئر اینڈ سبسکرائب شیاز اینڈ شکاگو. شیاز اینڈ شکاگو آن یوٹیوب. وعلیکم السلام. بس میں یہ اتنی پیاری تقریر پر یہی کہوں گی کہ علی کے تلووں کے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, مجھے تو بس فلک تک دکھائی دیتا ہے, سوائے نام علی اور کوئی یاد نہیں, سوائے نام علی اور کچھ یاد نہیں, میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے نعرے حیدری. یا علی. Please do like, share and subscribe Shiaz in Chicago on YouTube. If you like this video, do like and share and leave your beautiful comment below. Thank you so much. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ کر دیجیے. اللہ حافظ. اور روزانہ بہترین ایک واقعہ شیئر کریے ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. دس از اے volunteer efforts. It's a volunteer channel. Yes. Non-profit organization. تو please share and subscribe Shiaz and Chicago. Shiaz and Chicago on YouTube. Thank you so much. بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.